بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 بچوں کی حال ہے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پہلے ہم نے چیپٹر ایمانیات میں سے توحید پڑھا تھا۔ آج ہم عبادات میں سے پہلا چیپٹر اذان کی فضیلت اور اہمیت آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، ریڈنگ کے بعد پھر ہم کوسچن آنسر پر جائیں گے اور معروضی سوالات پر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ باجماعت کا لفظ ہے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ باجماعت کا لفظ مطلب ہے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، اس کی بندگی کی شہادت ہے۔ شہادت مطلب اس کی گواہی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت بھی شامل ہے۔ اب آگے ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی۔ واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان علی الاعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ کفار کے شر کی وجہ سے کیا کہ کفار کے ظلم اور ستم کی وجہ سے، یعنی مسلمان اگر کافروں کے سامنے نماز پڑھتے تو وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے، مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے۔ علی الاعلان کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے نماز ادا کرنا یا سب کے سامنے نماز ادا کرنا۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے ذریعے اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا، یعنی اذان دینے پر مقرر فرمایا۔ اب آگے ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادات کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے، یعنی باقیوں کے جو بھی مذہب ہیں ان کی عبادت کے لیے بلانے کے جو بھی طریقہ کار ہیں، لیکن جو اسلام کے اندر جو عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے یہ ایک الگ انداز سے، یہ ایک الگ طریقے سے بلایا جاتا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یہ جو آگے بریکٹ میں لکھا ہے یہ سیدنا کا مطلب بتانے کے لیے، یعنی سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا،
المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو اذان کے باعث یا اذان کی وجہ سے بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے، یعنی قرعہ اندازی کرنی پڑے۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنے آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے، یعنی کامیابی اس کی نماز ہی میں ہے۔ اب آگے ہے نماز کے فضائل، اذان کے فضائل۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے، یعنی اللہ رب العزت بڑے ہیں، اس چیز کا خیال انسان کے دل کے اندر آتا ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے، رغبت یعنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ بچوں، یہاں تک ہماری ایک پورے چیپٹر کی ریڈنگ ہوئی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے ہمارے کوشچن کا آنسر ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ وہ پہلے چیپٹر پر ہم نے جہاں پر معنی پڑھے، اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا پہلے کوشچن کا آنسر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اذان کی فضیلت ہے، وہ یہاں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے فرمایا، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر ہے کہ قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اگر شارٹ کے اندر پوچھا جائے تو یہاں سے لے کر صرف آپ نے یہاں تک لکھنا ہے، اگر لانگ کوشچن کے اندر پوچھا جائے تو پھر یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی، وہ اس کا الگ ایک کوشچن ہے، وہ یہاں پر ہے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی۔ واقعہ معراج کے وقت سے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان علی الاعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ یہاں تک بھی ہے، اگر شارٹ میں پوچھا جائے تو یہاں پر ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہاں سے لے کر آپ یہاں تک پورا کوشچن یاد کریں۔ یہاں تک اس کا آنسر بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر 2 صحابہ کرام کا خواب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ تو گویا کہ آپ کا تیسرا کوشچن یہاں سے لے کر یہاں آخر تک بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے کوشچن کمپلیٹ ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے
معروضی سوالات پر آتے ہیں کہ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں۔ اذان کے لفظی معنی اعلان کرنے کے ہیں۔ اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے؟ تو یہ آسان سا جواب ہے۔ اگر آپشن غلط بھی دیے جائیں تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، تو 5 مرتبہ ہی اذان کہی جاتی ہے۔ اذان کی آواز بلند کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن۔ اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ والا آنسر ہے بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز سے مسلمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے ایک کام آپ لوگوں کے کرنے کا ہے، جو خالی جگہ پر کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، اور درست اور غلط یہ ابھی آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں۔ تو امید آپ سے یہی کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پورا لیکچر صحیح طرح سمجھ آ گیا ہے اور کویسچن آنسر بھی سمجھ آ گئے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی صحیح سلامت رکھے، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلے لیکچر میں ہم ملتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔